الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پارے کے شروع میں ایک آیت کو لے کے آئے ہیں جو بڑی معروف اور مشہور ہے، آیت الکرسی۔ اس کے بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی، یہ ایک آیت ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، ہر فرضی نماز کے بعد۔ فرضی مطلب جیسے ظہر کی ہے، پہلے بھی سنتیں پڑھتے ہیں، بعد میں بھی سنتیں پڑھتے ہیں، اور جو فرض رکھتے ہوتی ہیں ان فرض رکھتوں کا جب سلام پھیرنا نا، اس کے بعد ایسے ہی باقی نمازیں، یعنی کہ تمام نمازوں کی فرضی رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد جو بندہ آیت الکرسی معمول بنا لیتا ہے تو فرمایا کہ اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے وہ بندہ فوت ہوگا، اسے موت آئے گی، وہ جنتی ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت یہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری رات وہ اور اس کا مال اور اس کے جتنے بھی اس کی ملکیت ہے، مال ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وہ شیطان سے، جنات سے، اس طرح کی تمام شریر چیزوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا ہے آیت الکرسی کا۔ تو بہرحال یہ ہمیں معمول بنانا چاہیے رات کو سوتے وقت خاص کر کے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کے متعلق کافی سارے احکامات نازل کیے ہیں جن کو جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صدقہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو پہلے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، صدقہ کر لو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس میں نہ تو تجارت ہو سکے گی، یعنی قیامت کے دن، اور نہ ہی کسی کو کوئی سفارش یا تعلق یا رشتہ، کسی کا کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ تو ابھی تمہارے پاس مال و دولت ہے، اس سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، نیکیاں کما سکتے ہو، تو ضرور کماؤ، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یاد رکھو دین اسلام میں جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ دین اسلام کو اختیار کرنا یہ اپنی خوشی سے ہے، اور خوشی سے کوئی دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ جبراً کسی کو دین اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، اور اگر کروایا بھی جائے گا تو وہ تو مسلمان ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اصول اور قانون کے ہی خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے یہ جب تم کرتے ہو تو معمولی نہ سمجھو اس کو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، فرمایا کہ بالکل ایسے ہیں جیسے گندم کے دانے تم بوتے ہو، گندم کی فصل کاشت کرتے ہو نا، تو کیا ہوتا ہے، گندم کا ایک دانہ زمین میں جہاں گرتا ہے اور وہاں زمین سے کئی ڈالیاں، کئی خوشے نکلتے ہیں۔ گندم کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک سٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر پھر کئی 70 دانے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ہی نہیں نکلتی ڈالی، وہاں سے ایک دانے سے کافی ساری ڈالیاں نکلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ صدقے کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو وہ 70 گنا بڑھ کے اجر تمہیں دیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو اگر اخلاص اور حلال کی کمائی ہو تو حلال کی کمائی میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر بڑھتا رہتا ہے، یہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا ہوا صدقہ برباد ہو جائے، باطل چلا جائے، بیکار۔ کیسے؟ بالمن والاذی، کہ تم صدقہ تو کرو لیکن اس کے بعد احسان جتلاتے پھرو۔ نیکی کر کے احسان جتلانا، کسی پر جب صدقہ کرتے ہیں تو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں نا، تو پھر اس پر احسان جتلانا کہ میں نے تیری مدد کی تھی، تجھے یاد ہی نہیں ہے، تو احسان فراموش ہے، اس کے سرے میں تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔
تو مطلب کیا ہے کہ بندہ اللہ سے اجر نہیں چاہتا، لوگوں سے اجر چاہتا ہے، صلہ چاہتا ہے، واہ واہ چاہتا ہے، اور اسی طرح ریاکاری کر کے کہیں اپنے صدقے کو ضائع نہ کر لینا۔ اگر بندہ اس طرح سے صدقہ کر رہا ہے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، بلکہ جو صدقہ کرتا ہے ریاکاری کے لیے وہ تو شرک لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ صدقہ بہت بڑا نیک عمل ہے، لیکن اگر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، یا پھر احسان جتلانا تم نے شروع کر دیا، تو یہ تمہاری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان اس صدقے کے متعلق یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو صدقہ کرنا ہے تو حلال چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے، حرام کمائی سے صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حرام کی کمائی کر رہے ہیں، دیکھو جی ہم صدقہ بھی کر رہے ہیں، ہم مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، یتیموں پہ خرچ کر رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے، چوری ڈکیتی کرنے کے بعد ہم صدقہ کر رہے ہیں، ایسے مال کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ جو ناپاک طریقے سے، حرام طریقے سے کمایا گیا پیسہ ہے، اس سے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دی ہے کہ کہیں اس بھول میں نہ رہنا کہ ہم بڑا صدقہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صدقہ کرتے وقت خیال کرو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، ان کو پیسے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کچھ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار ہیں، وہ تو کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ غور کرو کہ تمہیں فوراً سمجھ آ جائے گی، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے کی تنخواہ ماہانہ تنخواہ 15,000 روپے آج کے دور میں، 15,000 روپے اس کی تنخواہ، 20,000 اس کی تنخواہ ہے، مکان کا کرایہ، بجلی کے بل، گیس کے بل، کھانا، راشن، بچوں کی تعلیم، صحت، ادویات، یہ جوتا کپڑا، یہ اس طرح کی ساری ضروریات کیسے پوری ہوتی ہوں گی؟ تو یہ بندہ ضرورت مند، اگرچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، خوددار ہے، عزت نفس پر اس کے حرف نہیں آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم خود اس کی جا کے مدد کرو، اس انداز میں مدد کرو کہ اسے احساس نہیں دلانا کہ میں تجھے صدقہ دے رہا ہوں، اسے احساس یہ دلاؤ کہ میں تمہیں تحفۃً ہدیۃً یہ چیز دے رہا ہوں۔ اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، اور جتنا صدقے کو چھپایا جائے گا میرے بھائیو، اتنا اجر زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ما تنفق یمینہ لا تعلم شمالہ، کہ جو تمہارا دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کتنا خرچ کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، یعنی اتنا چھپا کے کسی دوسرے بندے کو، بڑی دور کی بات ہے، خود کے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ ہے کتنا صدقہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح سے لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، لوگوں کی خودداری کا خیال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو خود تلاش کرتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، اور پھر ان کی مدد کرتے ہیں جا کے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، عرش کے سائے کا مل جانا، کیونکہ اس وقت گرمی میں لوگ مر رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ مل رہی ہے جو صدقہ کرتے ہیں اور لوگوں کی عزت نفس کا خیال بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ایک ایسی خبیث چیز ہے، یہ ایک ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ تمہیں فقر دکھائے گا، نیکی کے کاموں میں فقر دکھائے گا، اور ویأمرکم بالفحشاء، فحاشی کی تمہیں دعوت دے گا کہ تم بے حیائی پہ فحاشی، اور یہی وجہ ہے، دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو عیاشی پہ، فحاشی پہ پیسہ اڑائیں گے، ناچ گانے پہ، فلموں پہ لاکھوں اڑائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں کی اور کتوں کی ریسیں لگانے میں پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خیال نہیں آتا کہ پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اگر اسے کہا جائے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کا گھر بیچارے کا نہیں ہے، اس کو گھر بنا کے دے دو، اس کی چھت نہیں ہے، سردی میں سے وہ ٹھٹھر رہا ہے، اس کی مدد کر دو، تو کیا کریں گے؟ 50، 100 روپیہ، 500، 1000 روپے دے دیں گے بس، اور وہاں ناچنے والیوں پہ لاکھوں اڑا دیں گے، اور یہاں دیتے ہوئے شیطان فوراً یہ سوچ دے گا کہ الشیطان یعدکم الفقر، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، کتنا غریبوں کو دینا ہے، سارا مال ختم ہو جائے گا، اور فحاشی کے لیے کبھی وہ یہ سوچ نہیں آنے دے گا۔
تو اس لیے ہمیں خود قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کے پیچھے نہیں لگنا ہے، تمہیں مال دیا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے، نیک کاموں میں خرچ کرو، اپنی جنت بناؤ، جنت حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یاد رکھو تجارت کرو، حلال طریقے سے کاروبار جتنا بھی کرو وہ نیکی ہے، لیکن کبھی بھی سود کے قریب نہ جانا۔ سود 100% حرام ہے، 100% حرام۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ہاں اگر تم سے کوئی قرض مانگے بطور قرض تو دے دیا کرو بغیر سود کے، اور قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ان ٹائم پہ واپس کر دیا کرے۔ لیکن اگر وہ نہ کر سکی اور تم سے آ کے مہلت مانگے کہ بھئی میں نے پیسے آپ کے دینے تھے لیکن وعدے پر میں نہیں دے سکا ہوں، تھوڑا مجھے ٹائم دے دو، تو اس کو ٹائم دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا، اس کو ٹائم دینا بھی تمہاری نیکی لکھی جائے گی۔ اگر تم دیکھو کہ وہ بندہ بیچارہ اب اہل رہا ہی نہیں ہے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، اس کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں ہے، تو پھر تم اگر صدقہ کر دو گے نا، اس کو معاف کر دو، چلو اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا، تو وہ سارے کا سارا تمہارا صدقہ لکھا جائے گا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسی بارے میں سورہ بقرہ کی آخری، اب آگے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان کیا، جب بھی کاروبار کرنا نا، لین دین کا معاملہ ضرور لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب بھی کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، جتنا بھی اعتماد ہے، لکھ لیا کرو، ضرور لکھ لیا کرو، اس کے تمہارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور جب بھی لکھت کرو نا، تو کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ ضرور ہونے چاہیے تمہاری اس لکھت پر کہ تم کتنا پیسہ دے رہے ہو، لے رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، آپس میں جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو لکھتے ہو تو 2 گواہ اس پہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں نا، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کے آخر تک آخری 2 آیتیں، جس گھر میں 3 دن مسلسل 3 راتیں، رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لی، اگلے دن پھر پڑھ لی، اگلے دن پھر رات کو پڑھ لی، فرمایا جس گھر میں 3 راتیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی جاتی ہیں نا، اس گھر کے قریب کبھی شیطان نہیں آ سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ جو پہلی آیت ہے، اس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کہا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جب بھی دعا مانگو نا تو شروع میں یہ پڑھا کرو، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد پیارے آقا پر درود پڑھیں اور دعا مانگے، جو مانگیں گے اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ اسم اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس اسم کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو گے تو وہ دعا لازمی قبول ہوگی۔ تو یہ جو پہلے الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے، یہ اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ دعا میں خاص طور پر ان الفاظ کو ضرور پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑی اعلیٰ قسم کی تعریف ہے، اور اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، ہمارا تو دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو بات تب بنے گی جب اللہ ہم سے محبت کرے گا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے قانون اور اصول اور ضابطہ بتا دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں اللہ تم سے محبت کروں، تو تمہیں چاہیے میرے پیارے نبی کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی اتباع کرو، ان کے سنت پر عمل کرو، بدعات، خرافات، رسومات ان کے پیچھے نہ لگو، میرے نبی کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دو، میں خود اللہ تم سے محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا تو کیا ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں تو بخشنے والی ذات ہوں، رحم کرنے والی ذات ہوں، تو میں سب سے پہلے جب تم سے محبت کروں گا تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کہ غلطیاں خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، وہ معاف کر دی جاتی۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب جاتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو وہاں جب بھی جاتے تھے نا تو نیا سے نیا کوئی کھانا پڑا ہوتا تھا، تو وہ پوچھتے تھے، قال یا مریم انا لکی ھذا، پیاری مریم یہ طرح طرح کے کھانے اور یہ فروٹ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟
تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے بے موسم پھل اور کھانے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے یہ بیان کرنے کا؟ اور اسی وقت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء۔ انہوں نے جیسے ہی یہ کلمات، یہ منظر دیکھ رہے تھے تو وہ بھی اللہ کے حضور بڑھاپے کی حالت میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میرے پاس تو اولاد نہیں ہے، مجھے نرینہ اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے پیغمبر بیٹا بھی دیا اور اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا یحییٰ علیہ السلام، نبی کو اللہ نے پھر نبی ہی بیٹا عطا کیا بڑھاپے کی عمر میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے در کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، وقت جتنا بھی گزر جائے، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کے در کو چھوڑ کے کبھی نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، صبر کا امتحان لیتا ہے، لیکن اللہ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں دے یہ اس کی مرضی، دعاؤں کا صلہ آخرت میں دے یہ اس کی مرضی، لیکن عطا ضرور کرتا ہے، قبول ضرور کرتا ہے اگر دل سے نیت سے ہم نے دعا کی ہو تو۔ اور اسی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فغیر دین اللہ یبغون، کہ جو لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف جانے کی کوشش کریں گے یا کسی اور مذہب کو سمجھیں گے کہ وہ اچھا دین ہے، یہ کبھی قبول ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اب جو ہے وہ دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جو اہل کتاب تھے ان کو بھی دعوت دینے کا حکم دے دیا کہ ان کو بھی دین اسلام کی دعوت دو کہ اب وہ مسلمان ہو جائیں تو کامیاب ہیں، وگرنہ اگر پہلے والے انبیاء پر وہ اپنا ایمان رکھیں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی اب نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو نبوت ہے وہ قیامت تک چلنی ہے، تو ان پر ایمان یعنی کہ دین اسلام کو قبول کرنا ہی راہ نجات ہے، اور کوئی نجات کا راستہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا تیسرے پارے کا جو اصول اللہ نے بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔